بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے کن بندوں کو پسند کرتے ہیں؟ خود قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کی 7 صفات بیان کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو بہت محبوب رکھتے ہیں۔ احسان نیک عمل کرنا، نیکیوں میں سبقت لے جانا، اور ایسے نیکیوں میں سبقت لے جانا کہ کامیابی کو حاصل کر لینا، نرم رویہ اختیار کرنا، کسی بھی نیکی کے کام کو خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنا، اور جو کام نیکی کے نیت کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ ادا کیا جائے، اللہ ایسے کام کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ پاکیزگی ظاہری بھی اور باطنی بھی، سوچ کی بھی پاکیزگی، گفتگو کی پاکیزگی اور کردار کی پاکیزگی، ایسی پاکیزگی کا خیال رکھنے والے اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ اپنے ایسے بندوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کرنا۔ کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آیا میں اونٹ کی رسی باندھ کر یا اسے کھلا چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اونٹ کی رسی باندھ دو، یعنی ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے بہت شوق ہے کہ میرے ہاں اولاد ہو، اور وہ نکاح کے بندھن میں اپنے آپ کو نہ باندھے اور نہ ہی ازدواجی تقاضوں کو پورا کرے، تو کیا محض اس کے چاہنے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ اسے اولاد کی نعمت سے نواز دے گا؟ نہیں، آپ ظاہری اسباب کو اختیار کریں، اور اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ پر نتیجے کے لیے بھروسہ کریں کہ خواہ اس کا نتیجہ بظاہر بہتر ہو یا مجھے لگے کہ اس میں مجھے ناکامی ہوئی، لیکن بھروسہ تو یہی ہے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا، اور پھر اللہ اپنے ایسے بندوں کو بہت محبوب رکھتے ہیں۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ خواہ انصاف معاملات کا ہو، یا حقوق کی ادائیگی کا ہو، یا مال کی تقسیم کا ہو، یا اپنے ہی وجود کے ساتھ کیوں نہ ہو، اپنے وجود کا بھی تو ہم پر حق ہے کہ اس کے ساتھ بھی انصاف کرے۔ مثال کے طور پر رات کے وقت آرام کرنا، یہ رات کے ساتھ انصاف ہے۔ دن کے وقت معاش تلاش کرنا، یہ دن کے ساتھ انصاف ہے۔ اگر ہم نے جس کا جو حق ہے اس کو برابر انصاف کے ساتھ اس کا حق ادا کر دیا، اللہ اپنے ایسے بندوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو بہت محبوب رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبر انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر یہ نہیں ہے کہ آپ کسی غم، کسی فکر اور پریشانی میں خوب واویلا مچائیں، شکایتیں کریں اور پھر یہ کہیں
कि अब सब्र के सिवा क्या हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र तो वो है कि गम की पहली हालत में आप शाइस्ता सब्र करें, यही दरअसल सब्र है। और फिर इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को बहुत पसंद करते हैं। अल्लाह ने अपने पसंदीदा बंदों की ये सिफ़त नहीं बताई कि वो गुनाह नहीं करते, उनसे गुनाह का सुदूर नहीं होता। नहीं, अल्लाह ने अपने पसंदीदा बंदों की सिफ़त ये बताई है कि जब उनसे गुनाह होता है और उन्हें एहसास होता तो वो अल्लाह से रुजू करते हैं, अल्लाह के आगे सच्ची तौबा करते हैं, वो गिरिया और जारी करते हैं, इज्जो इनकिसारी करते हैं। अल्लाह अपने ऐसे बंदों को बहुत महबूब रखते हैं। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह से डरने वालों को बहुत महबूब रखता है। अल्लाह से डरना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल भी ज़ाहिर है और हराम भी वाज़ेह है, हराम के करीब भी ना जाना। गुनाहों से डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि रब नाराज़ हो जाए और वो काम करने को दिल नहीं चाहता, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत में वो काम कर लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये काम ना करूं और रब नाराज़ हो जाए। अल्लाह अपने ऐसे बंदों को बहुत महबूब रखते हैं जो अल्लाह से डरते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। गोया दामन चारों तरफ से कांटे ही कांटे हैं, गुनाहों के कांटे हैं, और उन कांटों से अपने दामन को बचा कर चलना दरअसल यही तक़वा है। और ऐसे मुत्तकीन को अल्लाह बहुत महबूब रखते हैं। अल्लाह ताला हमें अपने महबूब तरीन बंदों की सफ़ में शामिल कर ले। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।